السلام علیکم ناظرین آج کی میری ویڈیو ثانیہ کربلا واقعہ کربلا سے متعلق ہے۔ ناظرین اہل تشیعوں کے ممبروں سے واقعہ کربلا جب بیان کیا جاتا ہے تو اس میں ہائے ہائے کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ناظرین اس کے علاوہ وہ لوگ واقعہ کربلا کو لے کر بہت سی من گھڑت روایات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ اصل جو ٹاپک ہے وہ لوگ عموماً اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ اصل واقعہ کیا ہے، اصل تاریخی حقائق واقعہ کربلا کے حوالے سے کیا ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ناظرین چینل پر یہ ثانیہ کربلا کے حوالے سے دوسری ویڈیو ہے، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پہ بھی دیکھا کہ میں نے کہا کہ شیعہ ذاکروں سے واقعہ کربلا نہ سنیں، کیونکہ ناظرین جہاں تک ہم نے بھی سنا اس میں بہت سی روایات من گھڑت ہوتی ہیں۔ تاریخ کے حوالوں سے حوالہ جات کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے اور اس میں بہت سی روایات واقعہ کربلا کے حوالے سے منقول ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شاید آپ لوگ اس حوالے سے نہیں جانتے ہوں گے۔ ناظرین ہم لوگ شہادت کو سعادت سمجھتے ہیں، اور بلا شبہ شہادت جو ہے وہ ایک سعادت ہے۔ ہم کہتے ہیں کربلا کے شاہ حسین واہ حسین واہ حسین، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس پر بجائے ہائے ہائے کرنے کے اس پر واہ واہ کی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفیوں کے خطوط دیکھے تو حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا، وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ اس کے بعد وہاں پر کیا کیا واقعات درپیش آئے، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ پوری ڈیٹیل حوالوں کے ساتھ بتاؤں گا۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میں سے جو بھی چینل پر نیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی میں بھی شیئر کیجیے گا۔ اب میں بڑھتا ہوں آج کے ٹاپک کی طرف، یعنی کوفیوں نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ آگے کیا ہوا، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ واقعہ کربلا کی اصل تاریخ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ سکے۔ اب میں پڑھوں گا ویڈیو کی طرف۔ جب کوفہ والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اس زمن میں تاریخ کے اوراق میں رقم ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ہانی کے گرفتار کیے جانے والے معاملے کی خبر ہوئی تو آپ نے سوار ہو کر اپنے حامیوں کو جمع کرنے کی غرض سے آواز دی۔ اس وقت تک آپ کے ہاتھ پر 18,000 افراد بیعت کر چکے تھے، جن میں سے تقریباً 4,000 اسی جگہ پر موجود تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ آپ نے عبید اللہ بن عزید کندی کو قبیلہ کندہ پر مامور فرمایا اور پیش قدمی کرنے کا حکم دیا، اور مسلم بن اوسجہ اسدی کو قبیلہ مزلج اور اسد پر ابی شمائمہ سائدی کو قبیلہ تمیم اور ہمدان پر عباس بن جادہ جدلی کو قبیلہ مزینہ پر مامور کر کے دارالامارت کا رخ کیا۔ اس پر ابن زیاد نے دروازے بند کروا دیے۔ دارالامارت میں 30 پولیس کے آدمی اور 20 دیگر افراد اور تھے، علاوہ ازیں کوفہ کے چند شرفا اور کچھ اس کے خادم اور خاندان والے تھے۔ صبح سے شام تک محاصرہ جاسری رہا۔ بالآخر ابن زیاد نے ان کو منتشر کرنے کا یہ طریقہ نکالا کہ کثیر بن شہاب حارثی کو مزینہ، محمد بن اشد کو کندہ و حضر موت کے لوگوں کی طرف، جبکہ قعقاع بن شود الدہلی اور شیز بن ربی اور اجاز بن الجبر اجلی وغیرہ کو حکم دیا کہ دارالامارت کی کھڑکیوں اور بالا خانے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو سمجھائیں کہ وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے الگ ہو جائیں، اور اعلان کرو کہ جو شخص اس وقت ان سے الگ ہو جائے گا اس کو امان دی جائے گی، اور جو کوئی اس حکم سے سرتابی کرے گا وہ شاہی عطاب کا شکار ہو جائے گا۔ ناظرین اس کو بہت کڑی سزا اس نے دینے کا فیصلہ کیا۔ کوفہ والوں نے جیسے ہی آوازیں سنی اور اپنے رؤسا اور سرداروں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا تو 1-1 2-2 اور 5-5 اور 10-10 کی ٹولیوں میں الگ ہونا شروع ہو گئے۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ عورتیں اور مرد اپنے اپنے گھروں سے نکل کر وہاں پہنچ گئے اور اپنے بیٹوں بھائیوں کو اپنے ساتھ واپس لے گئے، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ مسجد میں صرف 30 آدمی رہ گئے، باقی سب منتشر ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ بحوالہ تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 447۔ ناظرین جو لوگ مسجد میں رہ گئے تھے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نماز مغرب پڑھائی، اور اس کے بعد کندہ سے نکلے تو آپ کے ہمراہ
جو 30 افراد تھے اس میں سے بھی صرف 10 افراد باقی رہ گئے تھے۔ ناظرین پھر وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ باوالا تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 651۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی گلیوں میں تنہا کس طرح رہے؟ ناظرین اب کوفہ کے بازار تھے جو سنسان ہو چکے تھے اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 2 معصوم بچے، تنہائی اور بے کسی تھی، غربت و مسافرت تھی، مظلومی و بے چارگی تھی، عجب دردناک حالت تھی۔ جس دروازے پر جاتے کوئی جواب نہ دیتا، نادان بچے ساتھ ہیں اور خیر خواہ کوئی نہیں۔ کوفہ کا شہر ہے لیکن پناہ گاہ کوئی نہیں، ہر مکان کے دروازے بند ہو چکے تھے اور کوفہ کی زمین کا ذرہ ذرہ آپ کے خون کا پیاسا ہو چکا تھا۔ دونوں بچوں کو سینے سے چمٹائے ایک فقیر بے نوا کی طرح چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے کہ اچانک ایک دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا انسان جس کا نام قاضی شری تھا باہر نکلا۔ اندھیری رات میں قاضی شری کو چند سائے نظر آئے۔ قاضی شری نے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا ہم مسافر ہیں، ہمارا وطن بہت دور ہے اور یہاں ہمارا کوئی ہمدرد نہیں اور کوئی ہماری پناہ گاہ نہیں ہے۔ اگر تم میرے دونوں معصوم بچوں کو آج کی رات اپنے پاس رکھو اور میں کہیں اجاڑ میں رات بسر کر لوں گا، پٹے ہی ہم یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں گے۔ آج کی رات ہمیں پناہ دے دو اور قیامت کے دن ہم آپ کو پناہ دیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک گفتگو سے قاضی شری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دروازہ کھول کر عرض کی، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ ناظرین مدینہ طیبہ کے یہ تینوں مسافر قاضی شری کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اندر چراغ جل رہا تھا۔ قاضی شری نے دیکھا تو پہچان گئے اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گئے، بچوں کو گلے لگایا اور ساری رات ان مہمانوں کا پہرا دیتے رہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے مغبر کی یعنی صبح فجر کی نماز ادا کی اور سوچنے لگے کہ ایسی کون سی تدبیر ہو کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں کی بے وفائی، عہد شکنی اور دشمنی اور ابن زیاد کے ظلم و ستم کی اطلاع مل جائے۔ لیکن اب کیا کر سکتے تھے؟ خط لکھ چکے تھے اور تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی کوفہ کے کوچہ بازار میں منادی ہونے لگی کہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بھی گھر سے پکڑے گئے اس کے بال بچوں کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے یہ دلخراج آواز سنی تو اس خیال سے کہ میری وجہ سے بوڑھا کہیں مصیبت میں مبتلا ہو، جوش میں آ گئے اور تلوار میان سے نکالی اور قاضی شری سے فرمایا، بابا آپ کی مہمان نوازی اور محبت اہل بیت کا شکریہ میں اس کا بدلہ قیامت والے دن ادا کروں گا، اور دیکھو یہ میرے 2 معصوم بچے آپ کے پاس امانت ہے، اگر کوئی وقت ملے تو ان کو مدینہ طیبہ کی راہ پر ڈال دینا، ٹھوکریں کھاتے اور گرتے پڑتے پہنچ جائیں گے۔ اتنا کہہ کر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا اور شمشیر حیدری کو ہوا میں لہراتے ہوئے میدان میں آ گئے اور للکارا، اے کوفہ کے بے وفا لوگو، تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، مجھے اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کیا اور میں خود نہیں آیا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ تم نے میرے پیچھے نمازیں پڑھیں اور اب اپنے بلائے ہوئے مہمان اور اپنے مذہبی پیشوا اور امام کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو۔ جواب دو کہ قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے اور میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے جس نے فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کا دشمن میرا دشمن ہے اور میری آل سے لڑنے والا مجھ سے لڑنے والا ہے اور میری اطاعت حق و ہدایت کا سر چشمہ ہے، مگر آج تم اسی اہل بیت کے چمن سے پھول توڑنے کے در پہ ہو، اسی آل محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کی ایک دیوار گرانا چاہتے ہو اور اسی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کی ایک شاخ کو کاٹ رہے ہو۔ باطل کو مغلوب کرنے کے لیے اگر اب بھی حق کا ساتھ دو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، ورنہ آئندہ آنے والی نسلیں تمہاری بے وفائی، عہد شکنی، وعدہ خلافی اور بزدلی پر قیامت تک لعنت برساتی رہیں گی۔ باوالا خاک کربلا صفحہ نمبر 131 تا 134۔ ناظرین اس کے بعد آپ ویڈیو میں دیکھ سکیں گے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح پناہ کی تلاش کرتے رہے۔ انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ سب کچھ جاننے، دیکھنے اور سننے کو ملے گا۔ انشاءاللہ اس کا تیسرا حصہ لے کر جلد حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔